السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے دیوبندیوں کی تضاد بیانی، دیوبندیوں کی کذب بیانی، دیوبندی اپنے اکابرین کے تعلق سے کس طریقے سے گلو کرتے تھے اور قوم کے سامنے اپنے اکابرین کو کس طریقے سے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے تھے، ان سب باتوں کا مجموعہ آپ کے سامنے دیوبندی کتاب سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیں، لیکن پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دیوبندیوں کو آئینہ دکھایا جائے، کیونکہ آج کل کچھ چوجے دیوبندی مولوی صرف بغض و حسد کی بنیاد پر ہمارے اکابرین کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے اکابرین کی عبارت کو ٹان کھینچ کر اس میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کی عبارت میں کوئی کھینچا تانی نہیں کروں گا، بلکہ عبارت آپ کے سامنے ہوگی، آپ خود نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ لوگ، یہ دیوبندی وہ قوم ہے کہ اپنے اکابرین کی سیرت، اپنے اکابرین کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی تضاد بیانی سے کام لیتے ہیں، کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ تو دیوبندیوں کو ذرا آئینہ دکھایا جائے۔ آئیے سماعت فرمائیے، یہ ہے میرے پاس کتاب حکایات اولیاء۔ آپ کو پتا ہے اس کتاب کا اصل نام جو ہے وہ ارواح ثلاثہ ہے، تالیف دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 212، حکایت نمبر 220۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیوبندیوں کے بانی یعنی فرقہ دیوبندیت کے بانی قاسم نانوتوی صاحب جہاز میں روز ایک پارہ حفظ کر کے شام کو تراویح سنا دیا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ یاد فرماتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے، یعنی قاسم نانوتوی کی یہ کرامت۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے رمضان شریف میں آدھا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ تبسم سے فرمایا کہ چونکہ وہ مولانا آدھے تھے اس لیے کرامت بھی آدھی ہو گئی۔ اب جو بات میں آپ کو نوٹ کروانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں دیوبندیوں نے یہ بات لکھی اپنے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے تعلق سے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے رمضان شریف میں آدھا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ اب دوسری کتاب دیکھیے، یہ ہے کتاب تذکرۃ الخلیل، لکھنے والا دیوبندی مولوی عاشق الہی میریٹھی، دارالکتاب دیوبند سے یہ چھپی ہے، صفحہ نمبر 67 اور 68 ہے۔ بڑی لمبی عبارت ہے، پوری عبارت پیش کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ سماعت فرمائیں کہ دیوبندی مولوی خلیل احمد امبیٹوی اور صدیق احمد اور اسحاق بن حمید علی، یہ تینوں مل کر ایک حافظ صاحب کے پاس گئے جو تراویح پڑھایا کرتے تھے اور تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ حافظ تھے اور یہ تینوں میں سے کوئی بھی حافظ نہیں تھے، تو ان تینوں نے مل کر کے درخواست کی اس حافظ صاحب سے کہ آپ ہمارے محلے میں آ کر کے تراویح پڑھائیے اور اس میں قرآن سنائیے۔ تو حافظ صاحب نے ان تینوں مولوی کو بڑا ٹکاسا جو ہے جواب دیا اور کہا تیز لفظوں میں، ایسا ہی قرآن سننے کا شوق ہے تو خود کیوں نہیں حفظ کر لیتے؟ حدیث پڑھنے کے لیے تھے، قرآن یاد نہیں ہوتا؟ یعنی بڑا کڑا سا جواب دیا ان تینوں دیوبندی مولوی کو کہ قرآن سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو قرآن یاد کیوں کر نہیں لیتے؟ اب دیکھیے عبارت پڑھ رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا حضرت کو بہت شاق گزرا، یعنی حضرت سے کون مراد ہے؟ خلیل احمد امبیٹوی۔ گویا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا
حدیث پڑھنے سے زیادہ مشکل و دشوار ہے، اس لیے وہاں تو خاموش ہو گئے، مگر تینوں نے مشورہ کیا کہ اس مرتبہ تو جس طرح ہو سکے گزار لو، مگر آئندہ سال تینوں 10-10 پارے یاد کر کے وطن آویں کہ ایک شروع کے 10 اور دوسرا درمیان کے 10 اور تیسرا آخری 10، اور اپنی مسجد میں سناوو کہ یہ احتیاج سوال پھر نہ ہو، یعنی یہ احتیاج سوال پھر نہ ہو، یعنی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم تینوں مل کے 10-10 پارا یاد کر لیتے ہیں۔ اب لکھا ہے چنانچہ بعد رمضان اپنے مدرسہ میں چلے گئے۔ اب دیکھیے کیا لکھا ہے، بعد رمضان اپنے مدرسہ میں چلے گئے، یہ تینوں پڑھنے کے لیے مدرسہ چلے گئے رمضان کے بعد، اور مطالعہ کتب و تکرار سے جو وقت بچتا اس میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ہر چند کے ارادہ 10 پارہ کا تھا، مگر جب سلسلہ چل پڑا تو آپ کی پڑھنے والی ہمت رکی نہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جب شعبان میں وطن آئے تو پورے قرآن مجید کے حافظ بن کر آئے۔ دیکھا میرے بھائی، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے حفظ قرآن شروع کیا رمضان کے بعد، اور رمضان سے پہلے جب واپس آئے وطن تو پورے قرآن کے حافظ بن کے آئے۔ اور اس کتاب میں حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف میں آدھا قرآن شریف حفظ کر لیا۔ بتائیے یہ جھوٹ ہے کہ نہیں، یہ کذب ہے کہ نہیں، یہ جو ہے تضاد ہے کہ نہیں، اور اپنے مولویوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا ہے کہ نہیں، اپنے مولویوں کے لیے گلو کرنا ہے کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ان دیوبندیوں کی حقیقت کہ یہ اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں بھی تضاد ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو ان دیوبندیوں کے